کوئی بھی معاملہ، اس سے پہلے بھی میں مسجد میں بولا ہوں، ایک آدمی کے ہاتھ میں رہتا ہے، یا امام ہے یا متولی ہے یا نگران ہے، کوئی ایک کچھ بھی ہو جائے مسجد میں تو وہ حل کرتے مسئلہ، ہر آدمی حل کرنے کی کوشش کرے، میں وہ پنکھا چلاؤں گا، میں وہ چینل کھولوں گا، میں فلاں کروں گا۔ کون بولے آپ کو؟ کتنا ڈسٹرب کرتے، جائز نہیں۔ آپ کا کام کیا؟ نماز پڑھتے رہیے، پڑھنے نہیں ہوتا، پسینہ بہتا، باہر چلے جاؤ۔ فرض تو نہیں نا یہ، نفل نماز ہے، پڑھے ثواب، نہیں پڑھے کوئی گناہ نہیں۔ اس کے لیے اتنے پریشان ہو گئے آپ، اللہ اکبر۔ لوگ مل کر فیصلہ کرتے ہیں تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ مصر سب جانتے ہیں، ایجپٹ کو سب جانتے ہیں، وہاں ایک بادشاہ بیل پالا تھا، اب موٹا تازہ بیل نہ بادشاہ کا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ سب گھر میں بادام کھائے تو بھی باہر دال کھانے کی خواہش ہوتی، تو یہ بیل کسی گھڑے میں وہ پانی تھا کچھ کا، ڈال کے منڈی ڈالا پینے کو واسطے، اب اس کی سینگ اٹک گئی، اب سب اٹھ کو پریشان ہوتا ہے۔ اب لوگوں نے مشورہ کیا، کیا کریں بھائی، یہ تو بہت مشکل ہو گئی۔ کسی نے کہا صاحب اس کو گردن کاٹ کے نکال دیں، گردن کاٹ دیے، پھر بھی کھینچتے ہیں تو گھڑا نہیں نکلتا۔ اس کے بعد کسی نے کہا گھڑا پھوڑ دیں، گھڑا پھوڑ دیے، بیل مر گیا، ہانڈی نکل گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک آدمی ہوتا سوچ کے بولتا، سوچ کے کیا کرنا، ایک آدمی مشورہ نہیں کرنا چاہیے نا صاحب۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی آئے تو آخرت کی پریشانی کو یاد کرنا۔ کرنٹ نہیں ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، اللہ قیامت کے دن کتنا پسینہ بہے گا، کسی کا پسینہ پنڈلی تک رہے گا، ٹھکنے تک رہے گا، پنڈلی تک رہے گا، کمر تک رہے گا، سینے تک رہے گا، منہ تک رہے گا۔ اس کو یاد کرتا ہے، یہ کیا چند قطرے پسینے، بس کھڑے رہے، پہنچتا بھی نہیں انسان، بس اللہ کو یاد کرتا ہے، قیامت کے عذاب سے بچا اللہ، اس پسینے سے بچا اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ذرا پسینہ ہوتے سب پریشان، معلوم ہوتا ہے کہ سب جہنم کو چلے گئے، نعوذ باللہ۔ سورہ توبہ میں آپ نے پڑھا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا۔ اگست سپٹمبر کے مہینے میں عرب میں بہت گرمی پڑتی، 48-50 ڈگری، اور جانا ہے تبوک کو مدینے سے 800-900 کلومیٹر دور، گرمی، سخت گرمی، کھانے پینے بھی کچھ خاص نہیں ہے، تھوڑا کھجور رکھ لیے، پیر میں چپل نہیں، کپڑا باندھ لیے پیر میں، جن کے پاس کپڑا نہیں چل کر گئے، پیر میں سب آبی لے آگے گئے، تھی محنت کر کے گئے۔ منافق بولے کیا بھی یہ گرمی میں جب بولتے جائیں گے کیا؟ نہیں میں جاؤ نہیں۔ اللہ نے کہا کہ جہنم کی گرمی بھول گئے، جہنم میں تو بڑی سخت گرمی پڑنے والی ہے، یاد دلائے اللہ، منافقوں کو یاد دلائے۔ ویسے ہمارا بھی حال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ذرا نیچے تھی، عام طور پر 10.5 فٹ رکھتے نا نیچے اوپر، اور بھی کم تھی، 9 فٹ رہی ہوگی۔ کون سا پنکھا، کون سا اے سی، کچھ نہیں۔ جمعے کے دن صحابہ بہت آئے، سب پورے لوگ آ کے مسجد میں پڑھنا نماز، ایک ہی مسجد میں جمعہ آئے لوگ، پانی کی سہولت نہیں، نہانے کے واسطے کچھ بھی نہیں، اور وہ اون کا کپڑا پہنتے، کاٹن کا کپڑا ان کو ملتا بھی نہیں۔ مسجد میں آ کے بیٹھے نا جمعے کا خطبہ سنے، پورے مسجد میں پسینے کی بدبو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تم ہفتے میں ایک دن جمعے کے دن نہائے تو اچھا رہے گا جی. اب آئندہ جمعے کو آئے تو نہا کرا ضروری اب سے. اتنی تکلیف کہاں سے آتے تھے جمعے کو؟ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور سے آتے تھے، اونٹ پر بیٹھ کر چل کر، مگر آتے تھے. ہم کو ذرا تکلیف ہو تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں پریشان ہونا چاہیے نا. صحابہ کو یاد کرنا چاہیے، ان کی زندگی کو یاد کرنا چاہیے اور آخرت کے عذاب کو یاد کرنا چاہیے. جب چل کر ہم کو تکلیف معلوم ہوتی. ذرا کچھ ہوا پریشان ہو گئے، تھوڑی تکلیف بڑی تکلیف ہوتی. پھر خاموش کرتے ہیں. اب ہم بھی پڑھے نماز، امام صاحب بھی پڑھے. امام صاحب کیا کھجا کرے؟ کیا امام صاحب چھوڑ کے آ جاتے تو وہ انسان نہیں کیا؟ ہم تو سنتے وہ پڑھتے، لیکن پڑھ رہے ہیں بھائی، اللہ کا کلام ہے، پڑھنا ہے نا، پڑھتے رہے، کوئی فرق نہیں آیا. الحمدللہ. مت پریشان ہوئیے نا، ذرا جفا کش بنیے. تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، کرنٹ چلا جائے، کوئی بات نہیں تھی. اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ سے دعا کرتے رہو. کرنٹ گیا، نماز میں نہیں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی دور کرے گا. اسلام کو سیکھو. اسلام ہم کو کیا بتاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے. ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ان باتوں کو یاد رکھیے، ان کا خیال کیجیے، اور آئندہ کبھی ایسا ہو پریشان مت ہوئیے. پڑھنا ہے نماز پڑھیے. گرمی برداشت نہیں ہوتی تو آپ چلے جائیے. یہ فرض نماز نہیں ہے. 2 رکعت پڑھے ٹھیک ہے، 4 رکعت پڑھے ٹھیک ہے، 1 رکعت 3 رکعت وتر پڑھ لیجیے، پرواہ نہیں. یہ 8 رکعت بھی پڑھنا ضروری ایسا مت سمجھیں. کبھی 4 پڑھو، کبھی 6 بھی پڑھو اگر طبیعت نہیں چاہتی ہے. یہ آئے گا حدیث میں، امام کے ساتھ جو نماز پڑھے گا آخر تک اس کو پوری رات کا ثواب ملے گا. یہ حدیث ہے. یہ نہیں کہ سب امام کے عادت چھوڑ کر چلا گیا تو اس کو ثواب ہی نہیں ملے گا، وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے. شریعت نے آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اس کا خیال کیجیے. بہرحال آج کی تراویح کی نماز میں سورہ اسراء، اس کو عام طور پر ہمارے ہندوستان کے قرآن میں بنی اسرائیل لکھتے ہیں. ایک سورہ کا 2 نام 3 نام 4 نام ہوتا ہے. عرب میں اس کو سورۃ الاسراء کہتے ہیں، ہمارے یہاں سورہ بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور سورہ کہف کی کچھ آیتیں پڑھی گئی. یوں کہتے ہیں اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی 104 سمجھیے، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے. 103 کتابوں کا خلاصہ قرآن میں رکھ دیا. پورا اس کے اندر جتنی ضروری باتیں ہیں اس کو بریف میں مختصر طور پر اللہ نے قرآن میں رکھ دیا. جہاں قرآن کا مرتبہ، قرآن کے اندر اتنی معلومات، پورے قرآن کو اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا. سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے تو پورا قرآن پڑھے جس. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سورہ حجر کے اندر اللہ نے فرمایا، محمد ہم نے تم کو 7 پیاری آیتیں، بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی ہیں، اور قرآن دیا ہے. یہ 7 آیتیں کون سی؟ سورہ فاتحہ. ایک ایک آیت میں کتنا رکھا اللہ تعالیٰ ثواب اور اجر. تو یہ اللہ نے رکھا. میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو سب کے اندر اچھائیاں ہیں. یہ جو پڑھتے ہیں بنو اسرائیل، سورہ اسراء، یہ عجیب سورہ، کتنی تعلیمات کے اس کے اندر اللہ نے دی ہیں. عقیدہ بھی ہے اس کے اندر، آداب ہے، احکام ہے، اخلاق ہے، کتنی چیزیں ہیں. یہ حکایت میں ایک بات، یہ حکایت ایسی کوئی سورہ مجھے قرآن میں دوسری نہیں ملی. یہ اتنی جامع سورہ ہے.
لیکن اس کی فضیلت میں حدیث میں کچھ نہیں آیا کہ صاحب سورہ فاتحہ سے بھی افضل ہے، سورہ بقرہ سے افضل ہے، سورہ آل عمران سے افضل ہے، ایسا نہیں آیا۔ اس کے اندر مطالب، احکام، عقیدہ، آداب، اخلاق، معاملات، پوری چیزیں اس کے اندر ہیں، اور ایک ایک آیت میں ایک ایک بات۔ ایسی کوئی دوسری سورہ مجھے قرآن میں نہیں نظر، بہت جامع سورہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتایا بنو اسرائیل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی پیدا کیا جیسے سب کو پیدا کیا۔ یہودی قوم بڑی شریر قوم، اللہ نے ان کو سنبھلنے کا، سدھرنے کا موقع دیا۔ میں سے پہلے بولا نا، یہ مہینے کا روزہ رکھو بولے تو 3 دن کا رکھیں گے، 10 دن کا رکھیں گے، ہوتا نہیں بھی۔ ایک دن کو 5 وقت کی نماز پڑھو بولے تو 1 وقت پڑھیں گے، سب شارٹ ہر چیز۔ اور عیسائی کا قصہ 5 وقت پڑھو گے بولے تو 10 وقت پڑھیں گے، 1 مہینے کا روزہ رکھو بولے تو 2 مہینے کا رکھیں گے۔ وہ ادھر یہ نیچے، وہ اوپر، بیچ میں ہم لوگ جتنا بولے اتنا، جیسے بولے ویسے۔ تو یہودیوں کو اللہ نے بہت مہلت دی، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، نبیوں کو بھیجا۔ لیکن یہ قوم ایسی تھی کہ نبی آ کر سمجھاتے تو نبی کو قتل کر دیتے۔ اور اوپر حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا عذاب کس کو ہوگا قیامت میں؟ اس کو ہوگا جس کو نبی نے قتل کیا، یا جس نے نبی کو قتل کیا، سب سے بڑا عذاب۔ تو لوگ نبیوں کو قتل کیا، اتنے برے لوگ۔ اللہ نے ان سے کہا اگر تم نہیں سمجھے نا، بہت طاقتور لوگوں کو بھیج کر تم کو سدھاریں گے۔ نہیں سمجھے، آیا بابل کا بادشاہ، عراق کا بادشاہ کے پورے بیت المقدس کو تباہ برباد کر دیا، یہودیوں کو پکڑا، ان کو قتل کیا، ان کی بیوی بچوں کو قیدی بنا کر لے گیا، پورے تورات کو جلا دیا، اور صاحب وہ بیت المقدس کے اندر گھوڑے دوڑایا، کیا کیا پورے یہودی چھپ گئے، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ جو بچ گئے جا کے درختوں میں چڑھ گئے، غاروں میں گھس گئے، جان بچا۔ بادشاہ کتنے دن رہ کے چلا گیا نا، اب یہودی جمع ہو کے اتنا روئے، اللہ پھر ایسا نہیں کریں گے، اللہ پھر ایسا نہیں کریں گے، بہت روئے۔ اللہ کو معلوم کہ ان کا رونا صحیح ہے غلط ہے، لیکن آدمی روتا ہے تو اللہ رحم کرتا ہے اس پر۔ کافر بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی، ان پر بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ نے ان کو سنبھلنے کا موقع دیا، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، یہ اللہ کا کرم ہے۔ آدمی کتنا بھی گنہگار ہو جائے، توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اب سنبھل گئے، سدھر گئے، تورات بھی مل گیا کسی طرح ان کو۔ اب پھر کچھ زمانہ گزرنے کا پھر وہی شرارت شروع ہوئی، اور شرارتیں پھر اللہ نے دوسرے ایک بادشاہ کو بھیجا، جاؤ جا کے گھروں کے اندر گھس کے سب کو جلا دو۔ آئے گھروں میں گھس کے سب کو مارے پیٹے جلائے، کچھ باقی نہیں رکھا۔ تب بھی جو بھاگ کر بچا سکے جان بھاگ کے بچا لیے جان۔ 2 مرتبے اللہ نے ان کو اس دنیا میں عذاب دیا، اور بادشاہوں کے ذریعے، اور کہتے کیا ہم اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے چہیتے پیارے، اللہ ہم کو کیا کرے تو بھی کچھ نہیں کرتا۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تم اللہ کے ایسے پیارے کیا، پھر اللہ تم کو کیوں سزا دے 2 مرتبے؟ اب پھر ایسے ہوا نا، پھر سنبھلے، روئے، کھڑے۔ پھر اللہ نے کہا جب اب تم کو پھر موقع دیے نا، پھر بھی شرارت کرے تو پھر تم کو ماریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تمہاری شرارت دوبارہ آئے گی
फिर तुमको मारेंगे। यहूदी यमन में रहते थे, ज्यादा यहूदी यमन में रहते थे। वो अपनी किताब पढ़ते तौरात, वो पढ़ते तो ऐसे मालूम होता कि आखिरी नबी जल्दी आने वाले। वो टाइम का अंदाजा करके भाई 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में आ जाएंगे वे नबी। वो आते फौरन हम लोग ईमान लाए ताकि हमको अल्लाह की रजामंदी हासिल हो जाए, अल्लाह की हिफाजत हासिल हो जाए। यहूदी सब यमन से निकले। चलो भाई, हमारी किताब में क्या लिखा है, कहाँ पैदा होंगे, कहाँ आकर रुकेंगे। ऐसी जगह पैदा होंगे कि जहाँ सिर्फ पहाड़े होंगे, पानी का इंतजाम बहुत कम होगा। ऐसी जगह आकर पड़ाव डालेंगे, हिजरत करके आएंगे जहाँ खजूर के बागात होंगे, पहाड़ होगा, पानी की सहूलत होगी। सारा किताब में पढ़े। तलाश करते 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 आए, मदीने को आए। देखते सब बोले आए ये बस्ती है भाई, यही आएंगे वो नबी, आखिरी नबी। देखो पहाड़ भी है, ये खजूर के दरख्त इतने हैं, पानी भी है, मीठा पानी भी है। दूसरी जगह नहीं, यही आएंगे। इसलिए आते सबसे पहले हम लोग मुसलमान हो जाएंगे। अब आके मदीने में पड़ाव डाले। मदीने का असली लोग खौस, औस और खजरज, 2 कबीले। ये बाहर मुल्क के आकर 3 कबीले आबाद हो गए। उस जमाने में कौन सा पासपोर्ट, कौन सा वीजा, किसे जमीन मिली वहां बैठ जाता। ये लोग मदीने में आके कहाँ कहाँ जमीन थी, अच्छी अच्छी जमीन पकड़ के बैठ गए। बहुत पैसा और हुनर भी, तलवार बनाना, चाकू बनाना, और लोहे की तमीज बनाने, सब मालूम उनको। और ये मदीने के 2 कबीले हमेशा लड़ते थे। अभी लोग आ गए, इनके पास से उन्हों भी फर्ज रहते, उनके पास से इन्हों भी फर्ज रहते। तो भी 40 तलवार दो, बाद में हमको खजूर पैदा होती, पूरी खजूर तुमको देते, लड़ते थे। पर अने लोग आ गए, मदीने वाले जो असली लोग हैं, कुछ भी बोले तो ये क्या समझे जी, हमारे नबी आने वाले हैं जरा दिन में, होशियार, कुछ भी करेंगे तो नबी पर ईमान लाके तुम लोग सब भगा देंगे। हमारे नबी आने वाले, ऐसे इंतजार करते थे, नबी आते, नबी आते, नबी आते। आगे नबी मक्के में, इनको खबर मिली कि सब वो आखिरी नबी तो आ गए। बैठकर सोचे हमारे खानदान के क्या हो, हम तो ईसा अलैहिस्सलाम के औलाद। वो जो नबी पैदा हुए मक्के में, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद, हम उन पर ईमान नहीं लाए। ये बड़ी मुसीबत पाई। माँ बाप को देखे, कबीले को देखे, खानदान को देखे, रस्म रिवाज को देखे, बस्ती को देखे, जबान को देखे, रंग को देखे, मुसीबत। उन्होंने कहा हम लोग ईमान नहीं लाए, फिर भी देखेंगे, आने दो मदीने को। अल्लाह के रसूल आए मदीने को। मदीने के सबसे बड़े एक आलिम, उनका नाम अब्दुल्लाह बिन सलाम। वो तौरात में आखिरी नबी के ताल्लुक से पढ़ते, आखिरी नबी क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, किधर रहेंगे, सब करते करते टेस्ट करेंगे नबी को। उनकी किताब में है ये नबी सदका नहीं लेगा, हदिया लेगा। अब्दुल्लाह बिन सलाम मदीने के सबसे बड़े यहूदियों के आलिम, एक प्लेट में खजूर लाके अल्लाह के रसूल के पास रखे। अल्लाह के रसूल, ये मेरी तरफ से सदका है, अल्लाह के रसूल, आप खाओ, दूसरों को खिलाओ। अल्लाह के रसूल फरमाए खाओ भाई, सब खाओ, एक खजूर भी नहीं खाए। देखो हमारी किताब में लिखा है ना, ये नबी सदका नहीं खाए, ये खजूर भी नहीं खाए। दूसरे दिन फिर एक प्लेट खजूर लाए, आके अल्लाह के रसूल के पास रखे। कहा अल्लाह के रसूल, ये तोहफा है, हदिया है मेरी तरफ से। अल्लाह के रसूल ये खजूर खाए, सबको दी। ये ठीक नबी, फौरन मुसलमान। पूरे लोगों को मुसलमान हो जाना चाहिए ना। हमारे नबी ने फरमाया
اگر یہودیوں میں 10 آدمی مسلمان ہو جاتے پوری دنیا کے یہودی مسلمان ہو جاتے. نہیں رہا اسلام. 10 آدمی اگر مسلمان ہو جاتے نا مدینے کے یہودی, پوری دنیا کے یہودی مسلمان ہو جاتے. جب ایسا ہوا نا, بہرحال عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول یہودی بہت جھوٹے ہیں, غدار ہیں, دھوکے باز ہیں, فلاں سب ہے, اور اس کا انہوں نے تجربہ بھی کرا اللہ کے رسول سے, اس کو چھوڑ. ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول نے 2 صحابی کو بھیجا, جاسوس جا کے دیکھو جی وہاں پہ کون جاتے ہیں, ادھر سے کون جاتے ہیں, ادھر سے کون جاتے ہیں, سب پورا اللہ کے رسول بھیج دیتے. 30 کلومیٹر, 40 کلومیٹر, 50 کلومیٹر, 2, 3, 4 کو پوری خبر رکھتے تھے. یہ لوگ گئے تو 2 کافر آ رہے تھے. انہوں نے یہ سمجھا کہ صاحب وہ جو 4 مہینے محترم ہے اس کا دن ختم ہو گیا, حالانکہ آخری ہی دن تھا, قتل کر دیا کو, اور وہ 4 مہینوں میں لڑنا جائز نہیں تھا تب, اور اب بھی جائز نہیں بلا وجہ لڑنا. اب انہوں نے کہا دیکھو یہ کیسے نبی ہیں, احترام کے مہینے میں 2 آدمی کو بھیج کر ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیے. یہودی بھی غصہ ہو گیا کیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا غلطی ہو گئی ان سے, وہ سمجھے پہلی تاریخ ہے, وہ 30 تاریخ تھی, کیا کر سکتے ہیں. اب ایک آدمی کو قتل کیا نا 100 اونٹ دے دو. اب اللہ کے رسول کے پاس کہاں 100 اونٹ. یہودی تو مالدار کو نا, اور پہلے پیکٹ کرے کہ اللہ کے رسول مدینہ کو آتے ہی کچھ بھی ایسا ہو جائے گا سب مل کر چندہ کر کے مصیبت کو ڈالیں گے. اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ جا کر یہودیوں سے کہہ دیکھو ایسا ہو گیا, 100 اونٹ دے گئے, ہمارے پاس اتنے اونٹ نہیں, تم لوگ کچھ مدد کرو, سب مل کر 100 اونٹ دے گا. ارے آئیے بیٹھیے, ایک دیوار کے پاس بیٹھا ہے, بیٹھ کر ادھر بات کرتا, یہ بات کرتا, ادھر بات کرتے. فوراً اللہ کے رسول اٹھے, صحابہ سے اٹھو. کیا کیے, وہ دیوار میں 2-3 آدمی کو چڑھا, بڑے بڑے پتھر سیدھا رسول کے سر پر ڈال, سر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. جبریل علیہ السلام نے کہا فوراً بتایا چلو یہاں سے. فوراً اللہ کا رسول اس کے بعد بلا کے پوچھا, مان لی, ہاں ہم لوگ ایسا کیا, نکلو مدینے سے. اللہ کے رسول نے ان کو نکال کے بھیج دیا, بنو نذیر کو نکال کے بھیج دیا. اللہ نے کہا کہ تم شرارت کرو تو پھر تم کو نکال کے بھیجیں گے. بھیجے تو کیسے, کیا اٹھا سکتے ہو تو اٹھا کے باقی پورا چھوڑ کے جانا, باغ, گھر, دروازہ سب چھوڑ کے جانا. کیا اٹھا سکتے اٹھا کے اونٹ کو پکڑ کر. ایک دوسرا قبیلہ بنو قینقاع, وہ بھی شرارت کیا. اللہ کا رسول ان کو مدینے سے باہر نکال کر چلے جاؤ. یہ لوگ سب جا کر خیبر کی بستی میں آباد ہوتے تھے, ان کو بھی نکال. اس کا بنو قریظہ, یہ بہت بڑی غداری کی, کافروں کے ساتھ مل گئے. اللہ نے ان کو سزا دی. ان کی سزا بستی سے نکالنا نہیں, کہا کہ جتنے آدمی لڑنے کے لائق ہیں سب کو قتل کر, گڑھا کھولے, پورے لوگوں کو قتل کر. جتنے تندرست تھے, بڑے تھے, بوڑھوں کو, عورتوں کو, بچوں کو چھوڑ, پورے لوگوں کو قتل کر کے دفن کر. اللہ نے کہا نا پھر شرارت کرو گے پھر تم کو سزا دے. پھر اللہ نے سزا دی. اب انتظار ہے کہ سب اب بھی شرارت کر رہے ہیں, فلسطین کے سب لوگوں کو مار رہے ہیں, بچوں کو مار رہے ہیں, ان کی زمین چھین رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے, پہلے یہودی اور مسلمان دونوں تھے, اب ایسا ہے یہودی شیعہ اور مسلمان. یہ شیعہ جو ہے نا وہ یہودی کے ساتھ ہے, ان کو بولتے ہیں حزب اللہ, حسن نصر اللہ. خبیث نمبر یہ شیعہ کچھ بھی کرتا ہے یہودیوں کو سگنل دیتا ہے اور مارو فلسطین.
मुसाबरा शातिल्ला वगैरह कहते हैं एक दिन में 2500 यहूदियों को एक डेरे में बम डाल के खत्म किया। हो गया 18-20 साल। यहूदिया का क्या है वहाँ डेरे जी, रेफ्यूजीज के डेरे, वहाँ क्या है? लेकिन 2500 आदमी को एक दिन में कत्ल करें, बच्चों को, औरतों को, हुक्म क्या? यही खबीस पसंद नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के नाम से पार्टी लबनान करते और अपने आप को कहता हूँ यहूदी का पक्का दुश्मन, अगर पक्का दोस्त है। फलस्तीन को जब भी मारना होता जाके फलस्तीन में इसराइल में क्या भी कर देता, बंदों से गोली चला दिया या रॉकेट फेंक दिया और बोल देता पहले से रॉकेट फेंकता हूँ, जाके गिरते आकर बदला लेता इसराइल की फलस्तीन से। आज बेहिसाब शरारत करता है फलस्तीन के अंदर इसराइल यहूदी, लेकिन बदला नहीं हो रहा है। जैसे पहले बदला हुआ अब ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजह देखिए, वो लोग जिनका सहाबा थे एक वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़े, फर्ज नमाज, कभी रोजा नहीं छोड़े, कभी शराब नहीं पिया हराम होने के बाद, कभी जिना नहीं किए, कभी नौजुबिल्लाह, और जिना अगर हो गया तो अल्लाह के जान दे दिए, अल्लाह ने मदद की। अब वो मुसलमान नहीं, अब जो मुसलमान है वो भी एक तरह से यहूदियों का पूरा साथ देते। कैसा साथ देते जी? नमाज नहीं, रोजा नहीं, यहूदियों का काम किया। 5 वक्त की नमाज पढ़े बने तो एक वक्त भी पढ़ते ना। अब इनका किस्सा है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो तो जुमे में एक वक्त पढ़ते, यहूदी तो 5 वक्त में एक वक्त पढ़ते। आज के मुसलमान 35 नमाज पढ़ो बोले तो एक पढ़ते। देखो कितने पत्थर है ना, यहूदियों से पत्थर है ना, तो कैसे मदद करेगा अल्लाह? ये हमारी शरारत है, अल्लाह को रहम नहीं आए, सजा बहुत सख्त होगी। अल्लाह हमारे दुश्मन को हमारे ऊपर मुसल्लत करेगा। अब जो कुछ होता है वो दुश्मनी नहीं हो, वो पूरी दुश्मनी हो, थोड़ी सी दुश्मनी है साथ है, वो कोई बात। आएगा ऐसा जमाना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जैसे सीरिया में हो रहा है। 50,000 आदमी को जो भाग सके भाग गए, 50,000 आदमी को फलूजा एक स्टेट में घेर लिया। कुछ नहीं, बाहर जाना नहीं, अंदर से बाहर जाना नहीं, बाहर से आना नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। 50,000 आदमी, औरतें, बच्चे, बूढ़े, मासूम, बीमार, कुछ नहीं। खजूर खा के गुजर। एक औरत बोलती 6 महीना हुआ मुझे रोटी देखकर, खाकर नहीं, रोटी देखकर 6 महीने हुए। क्या खाते हैं? घास खाते हैं, कुत्ते खा लिए, ये कुत्ता भी नहीं है, बिल्लियां भी पूरे खा लिए। भूख लगती क्या करना? अपने भाई को तो कत्ल करके नहीं खा सकते ना। अब हो रहा है, अब हर 30,000 आदमी निकल के भागे। देखो कौन कर रहा है? ये शिया कर रहा है, मेरी दाइश कर रहा है। वो सब तो ये नहीं ना है। शुक्र करो, दीनदार बन जाओ। अल्लाह के बंदे आते, नमाज पढ़ते, बयान सुनते। 100 में 95 आदमी घर में सिगरेट पीते रहेंगे, बीड़ी पीते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, हाँ ये करते रहेंगे ना। हाँ, अल्लाह का जब गज़ब आ जाएगा, यहूदियों से बदतर हालत हो जाएगी। अल्लाह से डरो। बनो इस्राइल को अल्लाह ने सजा दी हमारे इबरत के वास्ते। तुम भी यहूदियों की तरफ से हो जाओगे, की तरह हो जाओगे, हम तुमको भी सजा देंगे। फरमाया अल्लाह ताला ने, लैसा बिअमानिकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यामल सुअन युजज़ा बिही। तुम ये ना समझो हम मोहम्मद की उम्मत हैं, हमको अल्लाह सजा नहीं देगा। यहूदी भी वैसे ही समझते थे, हम अल्लाह के पसंदीदा चाहते हैं, उनको भी सजा दिए, तुमको
کو بھی سزا دیں گے. کتنی کلیئر کٹ وارننگ قرآن کے اندر ہے جی. سمجھتے سدھرتے ہمارے بھائی کچھ نہیں. عورتوں کو دیکھو, مردوں کو دیکھو. یہاں یہ حال. کچھ بستیاں ایسا ہے یہاں سے 50-60-70 کلومیٹر کھڑے, وہاں گئے تو معلوم بھی ہوتا نہیں کون مسلمان ہے کون کافر ہے. مرد بھی عورت بھی مسجد کو آتے ہیں, جمعے کو بھی آتے ہیں. زیادہ دور نہیں, 50-60 کلومیٹر دور. کون جاتے ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے, ان کو سمجھانے کے لیے؟ کچھ نہیں. اللہ ہم کو بھی سزا دے گا. کیوں نہیں گئے, کیوں نہیں ان کو اسلام بتائے؟ ان کو سب سزا دے گا. وہ تو یہ بنے گا اللہ ہمارے پاس کوئی نہیں آئے نا, ہم لوگوں کو بتانے کوئی آئے نہیں, ہم کو کیا بنے گا؟ ہاں ہم پکڑے جائیں گے. تو حالت بہت خراب, اتنا خراب وقت مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا. 50-60-70 سال سے تڑپ رہے ہیں. جب سے ملک تقسیم ہوا اس سے پہلے بھی. برما کو کون نہیں جانتا جی. 100 سال سے وہاں برما کے پورے مسلمانوں کو ایک جگہ دے دی, روہنگاس. بستی کے اندر آنا نہیں, وہیں جنگل میں رہنا, کوئی بھی جھوپڑے پڑے ڈالا, چاقو رکھنا نہیں. کیسی تکلیف دے رہے. کچھ بھی ذرا کسی کا متعلق ڈاؤٹ ہو گیا تو آئی پولیس میں پکڑ کے لے گئے 2 کو 4 کو. اس کے بعد ان کے اوپر تیل چھڑکتے, کیروسین میں تو پیٹرول جلا دیتے, جل کے بھاگ کے تڑپ کے مرتا. کون بھی پوچھنے والا نہیں. یہ اسی نام کے واسطے اگر اس نے انٹرنیشنل بھی یہ بھی وہ بھی سب دکھاوا. اگر تم انسان ہوتے تو پہلے برما والوں کو بچاؤ, ان مسلمانوں کو. نماز نہیں, روزہ نہیں, مسجد نہیں, عبادت نہیں, قرآن نہیں پڑھنا, اور سب مسلمان کی طرح نہیں رہنا, سب اتر کر بھی جب لوگوں کو پکڑ کے لیں اور ان کو سزا ویسی. یا تو پیٹرول ڈال کے جلاتے ہیں, نہیں تو چاقو لا کے. سب یہ کون؟ بدھسٹ چاقو لا کے سلاتے اس کو, ہاتھ پاؤں باندھ کے سب اس کو چاقو سے مارتے. خون نہیں کرنا اس کا بچا کر سکتا, دھڑک کے مارتے. اب یہ ہو رہا ہے اس وقت. اس کی نیوز کم ہو گئی, سیریا کی نیوز زیادہ آنے لگی آج کل. کوئی تکلیف ہے کیا؟ نہیں نا. پھر اللہ کے شکر گزار نہیں بنیں گے, آئے گا وہ وقت, یہ سب مصیبت آئیں گی, یہ سب پریشانیاں آئیں گی. اس کا خیال کرو. اس لیے ہم اگر یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ تھوڑی کامیابی ضرور دے گا. ہمارے دوست, ہمارے رشتے دار, ہمارے جان پہچان کے جو بھی بے نمازی ہے, شرابی ہے, فلاں ہے, ان سے ایک دم کٹا. ان کو سمجھانا ہوتا ہے, بتانا سمجھانا, باقی کچھ نہیں جی تمہارا ہمارا کوئی تعلق. ہاں دعوت و تبلیغ کرتے رہیں گے, تم کو سمجھاتے رہیں گے. سگا بھائی ہے, کوئی بات نہیں, سمجھاؤ, بتاؤ, بولو, لیکن اس کی تھوڑی مدد بھی نہیں کرنا. اس کی دعوت میں نہیں, اس کے فلاں میں نہیں, کسی میں جائیں گے بس ان کو سمجھائیں گے. ماں باپ ہو تو بھی ان کو سمجھائیں گے, ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, لیکن کفر اور شرک کے کام میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. سورہ الاقدار کے اندر اسی ہے کہ یہ مضبوط ایمان یہ ہے کہ سب بروں کا ساتھ نہیں دینا. کہ بنو اسرائیل کے اندر میں نے کہا یہ کہ آیت کے اندر ایک سبب, ایک آیت کے اندر ایک سبب, اور شروع ہی ہوتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مکے سے بیت المقدس کو لے گئی اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرایا, جس کو معراج بولتے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ.
شروع ہے اس ایک عجیب و غریب معجزہ. اور کتنی دیر میں ہوا؟ اللہ کے رسول مکے سے گئے, بیت المقدس کو گئے, 2 رکعت نماز پڑھائے, وہاں دودھ پیے, پھر آسمان کو گئے, ایک آسمان میں سب سے نبیوں سے مل کر آئے, اللہ کے پاس جا کر اللہ سے بات کیے. اللہ کو دیکھے نہیں, بات کیے. اللہ نے کہا 50 نماز پڑھنے بولو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بول کر کم کرایا کہ جاؤ اللہ سے بولو, کم کرو کم کرو کم. 5 وقت, 5 سے کم نہیں, 5 لے کر آئے. کتنے خوش ہو کر آئے ہمارے نبی کہ نماز کا تحفہ ملا. نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اللہ سے بات کرتے ہیں, جھکتے ہیں. اللہ جواب دیتا ہماری ایک آیت کا, الحمدللہ رب العالمین, میرا بندہ میری تعریف کیا. اور آمن الرسول, یہ 2 آیتیں لے کر آئے, اتنا بڑا تحفہ لے کر آئے. لیکن سب سے زیادہ مسلمان بے نمازی. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز پڑھے نہیں, بھاگو پڑھے, 2 چیز نماز کم ہو گئی. سنت پڑھے, اچھا سنت کو فرض کے بدلے قبول کر. نماز سب سے پہلے. اور ہمارے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے تاکید کر کے گئے, نماز کا خیال کرو, نماز کا خیال کرو, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج ہمارا حال کیا ہے؟ نماز کا یہ بات. تو دیکھو معراج کا تحفہ نماز, اور وہی چھوڑ کے بیٹھ گئے. سزا اللہ جب دینا چاہتا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے لیے ضروری ہے نیک لوگوں کا ساتھ دیں اور بروں سے دور رکھیں اپنے آپ کو. دعوت اور تبلیغ کے لیے ان سے تعلق رکھیں بس. میں ہمارے چچا بھائی دعوت دیے 40 کی, نہیں گیا تو ان کو غصہ آتا. غصہ آیا تو 40 کی دعوت جا کر کھاؤ گے جی. میں بیٹی دے جا لیا, اب بیٹی کو کولم کو بلا کر لے جا تو بولتے, ہم لوگ کو بلائی نہیں. اب نہیں گئے تو بیٹی کو طلاق دے ڈالے. تو دیکھو یہ ہمارا ایمان. سب بیچو, سب بیچو, ایمان بھی بیچو. کیسے لوگ ہیں جی؟ داڑھی منڈانے بولے داڑھی منڈی, فلا کرنے بولے فلا کرے. آفس میں کام مل گیا لڑکی کو, پہلے شرط اسمارٹ رہنا, فیشن کر کے آنا, لپسٹک لگا کے آنا, اور صاحب کو پردہ وردہ نہیں رہنا, جینس پہن کے آنا, شرٹ پہن کے آنا. اسمارٹ رہے تو لیتے رہے ہو. ہاں کیا بھائی, ارے صاحب پڑھی, کھلا کالج میں پڑھی, اسلام کی تعلیم حاصل کری, کیا کرنا, نوکری ملتی نہیں, پڑھے بعد کیا کرنا, بے کر کے گھر میں بیٹھیں گے, چلو وہی کریں گے. کیا ہے جی, ایک چھوٹی چیز کے لیے ایمان بیچنے تیار مسلمان. پیسے کے لیے ایمان بیچتا, نوکری کے لیے ایمان بیچتا, ڈر کے لیے ایمان بیچتا, پارٹی کے لیے ایمان بیچتا, سیاست کے لیے ایمان بیچتا. بہت بڑی مصیبت ہے. نہ بچائے, ہمیشہ دعا کرنا چاہیے اللہ سے, اللہ مصیبتوں سے بچا, فتنوں سے بچا, حلال روزی دے, حرام روزی سے بچا. یہ سب وہ کریں گے جو اللہ کو جانتے, اللہ پر جن کا ایمان ہے. جن کا اللہ پر ایمان بھی نہیں, کچھ نہیں, وہ کیا کریں گے جی؟ وہ کیا دعا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. تو بہرحال سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ پڑھیے, ایک آیت کے اندر ایک بات, ایک آیت کے اندر ایک بات. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بنو اسرائیل کی تفسیر شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم 4 مہینہ لگتا وہ پورا ایک آیت کی تفسیر کر کے سمجھانے کے. اتنا ٹائم چاہیے. روزانہ اکٹھا کریں گے تو 4 مہینے میں وہ سورہ ختم ہو. اتنی باتیں اللہ نے اس میں بیان کی. تو بہرحال آدمی کو چاہیے کہ سب نیک بنے, نیک بنائے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی, جو کچھ ہے قیامت کے دن ہمارا پورا حساب آئے گا. ہم خود اپنے پڑھے ہیں,
पढ़ने दुनिया में आता नहीं आता, किसी भी पढ़ने आता नहीं, लेकिन और पढ़ेंगे। इकरा किताब तुम्हारा रिजल्ट देते तुमको, ले लो पढ़ के देखो तुम क्या क्या किए, जन्नत को जाएंगे, जहन्नम को जाएंगे सब। जब अल्लाह ताला कितना गुरु करता कि तुम गलत किए, तुम जो है धोखा किए, तुम जो दीन से दूर रहे, फरिश्ते लिखे आज पढ़ो तुम पूरा रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड इंसान खुद पढ़े। इक़रा किताबक बिकफ़ा बिनफ्सिका मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ्सिही। अगर तुम दुनिया में हिदायत को कबूल किए, अल्लाह का क्या भी फायदा नहीं, तुम्हारा फायदा, जन्नत मिलेगी। अगर तुम अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिए, अल्लाह का क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं, तुम जाओगे जहन्नम में। ऐसी कितनी बातें, कितनी बातें अल्लाह ने तफसील के साथ बयान की हैं। तुम्हारा कुरान मजीद हमारी हिदायत के लिए आया, इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। ये सब कुरान के मुताबिक बातें हुई। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, उन्होंने आज ऐलान के मुताबिक 500 शराब की दुकानों को तमिलनाडु में बंद कर दिया। एक दिन को 5 करोड़ रुपया नुकसान। उनको मुबारकबादी का पैगाम भेजना चाहिए, साहब पूरे खत्म करने तक आप ये काम कीजिए, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत बड़ा कदम उठाया, मुबारकबादी भेजना चाहिए। हिम्मत की, दूसरे आते तो शायद इतनी हिम्मत करते तो वो बस्ती में खून खराबा होता, मगर इसके बड़े सख्त पंजे, किसी को हिम्मत नहीं होती। 500 शराब की दुकानों को बंद कर दी, धीरे धीरे बंद करेगी। तो ये चाहते कि साहब ऐसी हुकूमत होना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी खराबी मुसीबत शराब है, वही ख़त्म हो जाए तो इंशाअल्लाह फसादात भी, बुराइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। हमको शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि तुमने इतनी दुकानों को बंद किया, हम सब तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी दुकानों को भी आप बंद करेंगी और भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। भेजना चाहिए मुसलमानों को, जो सबसे ज़्यादा शराब से दूर रहते हैं, मस्जिद के मुतवल्लियों को भेजना चाहिए, जमात के सरबराहों को, सबको टेलीग्राम भेजना चाहिए कि सब बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा होना चाहिए। जो भी नए काम करे, अच्छा काम करे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये ज़िमनी बातें मैंने बता दी, वरना कुरान मजीद की इन आयतों को पढ़ के हमको संभलना चाहिए, सुधरना चाहिए और अपने आप को बुराइयों से बचाना चाहिए और अपने आप को अल्लाह का गुलाम समझना चाहिए। लड़ना झगड़ना, गाली देना, ये सब नहीं होना चाहिए, वरना यहूदियों की सिफत हमारे अंदर भी आ जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नमाज रोज़ों को कबूल फरमाए। आधा रमज़ान तो तकरीबन गुजर गया, 15 तरावी हो गई, आधा कुरान पढ़ चुके हम लोग, आधा कुरान बाकी है, सुन चुके, पढ़ चुके। और अल्लाह से दुआ है कि आइंदा जो रातें बाकी हैं और रोज़े बाकी हैं, उनको अंजाम देना भी अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे, हमारी परेशानियों को दूर करे, तकलीफ़ों को दूर कर दे। हमारे जो भाई अब तक काफ़ी पड़े हैं, रमज़ान की कदर जिन्होंने नहीं की, अल्लाह उन सबको तौफीक दे कि रमज़ान की कदर करें, तौबा कर ले, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह ताला उन सबको मस्जिदों को आबाद करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। जो लोग मोहताज और मजबूर हैं, अल्लाह ताला उनकी मोहताजी और मजबूरी को दूर करे। अल्लाह ताला इस्लाम की हालत में रख के, इस्लाम की हालत में हमको बुला ले, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, जहन्नम से हम सबको आज़ाद करे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।